محمل نیچے، بابا سائیں تمہیں بلا رہے ہیں، وہ بہت غصے میں ہیں، پلیز تم جلدی نیچے آؤ۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی جس کی وجہ سے ابھی میڈیسن لے کر سوئی ہی تھی کہ اس کی کزن ایزل نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا، جبکہ محمل کی رنگت خوف سے زرد پڑ گئی۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے؟ تایا سائیں مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ اور غصہ کیوں ہے وہ ایزل؟ سب ٹھیک ہے نا؟ محمل کا وجود خوف سے کانپنے لگا تھا۔ نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، پلیز تم جلدی چلو، ایزل اسے اٹھاتے ہوئے بولی۔ وہ خود بھی خاصی پریشان لگ رہی تھی۔ ایزل کو پورا یقین تھا کہ اس کی یہ کزن کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی، اسی وجہ سے وہ پورے یقین سے اسے اپنے ساتھ لیتی نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ محمل نے جیسے ہی ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو ٹھٹک گئی۔ گھر کے سبھی مرد وہاں پر موجود تھے جبکہ اس کے تایا ابراہیم سلطان غصے سے وہاں ٹہل رہے تھے۔ محمل کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ کیا ہوا تایا سائیں؟ سب ٹھیک ہے؟ محمل نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا، لیکن جیسے ہی ابراہیم نے اس کی جانب نظریں اٹھائیں تو محمل ساکت رہ گئی۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ ابراہیم سلطان کی آنکھوں میں محمل کے لیے نفرت کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آج وہی غصہ تھا جو باقی گھر کی عورتوں کے لیے ہوا کرتا تھا۔ محمل کو تو انہوں نے ہمیشہ پلکوں پر بٹھا کر رکھا تھا۔ خبردار اگر مجھ سے کوئی بھی رشتہ جوڑا تو تم تو اپنی بہن سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی۔ کیا کمی رہ گئی تھی ہماری محبت میں جو تم باہر منہ کالا کرتی رہی ہو؟ وہ غصے سے چیخ رہے تھے اور محمل کو اپنے پیروں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ابراہیم کا دل چاہ رہا تھا وہ اس لڑکی کا گلا دبا دیں جو انہیں ہمیشہ سے اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رہی تھی۔ اسے وہ ہمیشہ سے اپنی بہو بنانا چاہتے تھے، لیکن اس کی ماں نے مرتے وقت اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ ان کے بیٹے سے طے کر دیا تھا، ورنہ انہیں ہمیشہ سے محمل ہی عزیز تھی۔ محمل نے بے یقینی سے ان کا یہ نفرت بھرا انداز دیکھا۔ وہ کچھ لمحے تک بول نہ پائی۔ بے حیا، بے شرم، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ کس کے ساتھ ہماری عزت کو فنا کر کے آئی ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ کس کا گناہ ہے یہ؟ جواب دو۔ اس کی خاموشی پر اس کے دائزات سارم غصے سے چیخا تھا۔ سارم کے الفاظ پر اس کا وجود بے جان ہوا تھا۔ تو مطلب وہ جو کچھ محسوس کر رہی تھی وہ کڑوی حقیقت بن کر اس کے سامنے آن کر کھڑا ہوا تھا۔ محمل کے پاس وضاحت کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ اس کا لرزتا وجود اور جھکی پلکیں اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ جو کچھ سب کہہ رہے ہیں وہ سچ تھا۔ دریاب خان کو خبر بھی نہیں ہوگی اور اس حویلی کے لوگ تمہیں زندہ دفن کر دیں گے۔ ایک جانب کھڑی ماہم نے آنکھوں میں کمینگی مسکراہٹ لیے دل میں سوچا تھا، محمل میرا بچہ، پلیز بول دو۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں جانتی ہوں میری بیٹی ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ زہرا بیگم نے اس کے ہاتھ تھامتے روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دیں تائی جان، یہ سب سچ ہے، لیکن میرا یقین کریں یہ ناجائز نہیں ہے۔ محمل نے روتے ہوئے اب اپنی صفائی دینی چاہی۔ بھیگتے چہرے اور کانپتی آواز میں وہ بمشکل بول پائی تھی، بابا جان، میں سوارا لڑکی کو جان سے مار دوں گا۔ سارے ماپے سے باہر ہوتا اس کی جانب لپکا تھا۔ ان دونوں کو چچا چچی کے ساتھ ہی مر جانا چاہیے تھا۔ ہماری حویلی کی عزت کا جنازہ نکالنے پر تلی ہوئی ہیں یہ۔ سارے میں اپنی بندوق اس پر تان چکا تھا۔ محمل کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ وہ بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ اسے اپنے لیے وہ سزا قبول تھی جس کے تایا سائیں اس کے لیے تجویز کرتے۔ ماہم کی آنکھوں کی خوشی دیدنی تھی، وہ یہی تو چاہتی تھی۔ سارم، رک جاؤ، تم رک جاؤ، ابھی ہم زندہ ہیں، خبردار اگر کسی نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو۔ ابراہیم سلطان نے آگے بڑھتے ہوئے سارم کو روکا جبکہ ماہم بد مزہ ہوئی تھی۔ مجھے اس شخص کا نام جاننا ہے محمل، کون ہے وہ شخص جس نے ہمارے گھر کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کی؟ مجھے اس کا نام بتاؤ، ابراہیم سلطان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ان کا اس سوال پر سب کی نظریں محمل پر ٹکی تھیں۔ محمل کسی بھی قیمت پر اس شخص کا نام اپنے لبوں پر نہیں لانا چاہتی تھی۔ ماہم بھی تو یہی چاہتی تھی کہ یہ راز اسی کے ساتھ دفن ہو جائے تاکہ اس کی راہیں ہموار ہو سکیں۔ محمل نگاہیں جھکائے خاموش کھڑی آنسو بہا رہی تھی جب اچانک ہی دروازے پر کوئی آن کھڑا ہوا۔ کسی کی بے خوف اور دہشتناک آواز محمل کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ باقی سب نے بھی دروازے کی جانب نگاہیں گھمائی تھیں۔ دریاب خان اپنی تمام تر وجاہت اور سحر انگیز شخصیت کے ساتھ دروازے پر کھڑا وہاں موجود تمام افراد کو پتھر کر گیا تھا۔ سب لوگ حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے جبکہ ماہم کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ چکی تھی۔ اس کے وجود میں خوف اور ہراس پھیل چکا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ یہ شخص اس لڑکی کے لیے اپنے دشمنوں کی دہلیز تک آن پہنچے گا۔ بے یقین تو محمل بھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا جھرنا بہہ رہا تھا۔
لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی آنکھوں میں نفرت آن ٹھہری تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ سب سے پہلے ابراہیم سلطان کو ہوش آیا تھا۔ انہوں نے غیظ و غضب سے پوچھا۔ زریاب خان اکیلا نہیں آیا تھا بلکہ یوسف خان اور اس کے ساتھ آلیان خان بھی تھے، جبکہ گارڈز میں محض فضل بخش تھا۔ سبھی بے یقینی اور شوق کیفیت میں گھرے ان سب کو دیکھ رہے تھے۔ اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، زریاب خان نے جیسے سب کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ اس کے الفاظ سلطان مینشن کے لوگوں پر بم بن کر پھوٹے تھے۔ 2 مہینے پہلے سلطان مینشن میں اس وقت بہار اتری ہوئی تھی۔ ہر طرف پھول ہی پھول برس رہے تھے۔ ابراہیم سلطان کے بیٹے سارم سلطان کی شادی ان کی بھتیجی ملائکہ سلطان سے ہو رہی تھی۔ گاؤں بھر میں تحفے تحائف تقسیم کیے جا رہے تھے اور پورے مینشن کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف خوشی اور مسرت کا سما تھا۔ عورتوں نے نیچے ڈھولک رکھی ہوئی تھی۔ ہر طرف چہل پہل تھی اور خوشیوں کی شادیانے بج رہے تھے۔ لیکن اگر اس کمرے کی طرف جائیں جہاں وہ لڑکی موجود تھی جس کی آج شادی تھی، تو اس کمرے میں الگ ایک آگ سی اور سوگ کا سما تھا۔ اس کا کمرہ اس وقت سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، خدارا میری بات سنو، میں مر جاؤں گی لیکن یہ شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے کرب سے چلا رہی تھی لیکن اس کی سننے والا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ زرد رنگ کی انتہائی خوبصورت مہندی کے لباس میں ملبوس وہ سفید اور زرد رنگ کے پھولوں سے سجی سنوری بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، مگر مسلسل بہتے آنسوؤں نے چہرے کو کملا کر رکھ دیا تھا۔ رونے کے باعث آنکھیں بھی سوج چکی تھیں۔ اس کی حالت اس وقت بالکل ذبح کیے جانے والے جانور کی طرح تھی۔ اسے اپنے سامنے اپنی موت دکھائی دے رہی تھی۔ 1 دن بعد نکاح کے نام پر اس کی گردن پر چھری پھیری جانی تھی اور پھر وہ ساری عمر زندہ لاش بن کر رہ جاتی۔ محمل اسی وقت اس کے کمرے میں آئی۔ بہن کی حالت اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اسے بہن کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے تسلی دینی چاہی، لیکن اس وقت تمام الفاظ بے سود تھے۔ وہ خود بھی رو رہی تھی۔ محمل پلیز میری مدد کرو، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، میری محبت میرا انتظار کر رہی ہے، ہم ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے۔ وہ شدت سے روتے ہوئے محمل کی منتیں کر رہی تھی، لیکن محمل بے بس تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آپ ہی اگر وہ اتنا ہی سچا ہوتا تو اب تک اپنے گھر والوں کو لے آتا اور سب کے سامنے آپ کا ہاتھ مانگتا، لیکن وہ ایک بزدل مرد ہے۔ محمل نے غصے سے اسے جتایا، جبکہ ملائکہ کو اس کی بات بے حد ناگوار گزری تھی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ محمل کی کزن اسے باہر بلا رہی تھی۔ تم جاؤ محمل، میں اکیلا چھوڑ دو، ملائکہ نے محمل کو جانے کے لیے کہا۔ محمل اٹھ کر کھڑی ہوئی کیونکہ اس سے زیادہ وہ اپنی بہن کو سمجھا نہیں سکتی تھی۔ محمل کے جانے کے بعد ملائکہ نے دروازہ بند کیا۔ محمل نیچے آئی تو تائی نے اس سے ملائکہ کے بارے میں پوچھا۔ وہاں سب خواتین جانتی تھیں کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ وہ اس حویلی کے مردوں کی غیرت سے اچھی طرح واقف تھی۔ اگر انہیں معلوم ہو جاتا تو وہ جانے اس کی بہن کا کیا حال کرتے۔ جی وہ ٹھیک ہے تائی ماں، محمل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جبکہ اندر سے اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ زرد رنگ کے انتہائی خوبصورت لباس میں ملبوس وہ اس وقت بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر اس نے محض ہونٹوں پر گلابی رنگ کی لائٹ لپسٹک لگائی تھی۔ سیاہ رنگ کی لٹوں کو چہرے پر بکھیرے وہ اپنے بے پناہ حسن سے لاپرواہ بنی بیٹھی بہت سی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بہن کی وجہ سے دکھی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ہیزل گرے آنکھوں کی دل فریبی مزید بڑھ چکی تھی۔ اس کی بہن دشمنوں کے بیٹے سے محبت کر بیٹھی تھی جو ان کے جانی دشمن تھے۔ محمل کی پھپھو عالیہ سلطان کو خان حویلی کے بیٹے خادم خان سے محبت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی حویلی کے مردوں کے فیصلے سے اختلاف کیا اور خادم خان اسے اپنے ساتھ بھگا کر لے گیا تھا۔ جب دونوں خاندانوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو سلطان نے اپنی بیٹی عالیہ اور خادم خان کو موت کا فیصلہ سنا دیا، جبکہ خان حویلی کے لوگوں نے دونوں کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت حکومت خان حویلی کے پاس تھی اور دستار خادم خان کے پاس۔ اسی وجہ سے سب نے خادم خان کو معاف کر دیا، جبکہ سلطان نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردہ قرار دے دیا اور ان سے ہر قسم کا تعلق توڑ لیا۔ اس طرح دونوں خاندانوں کے درمیان ہی یہ جنگ تب سے قائم تھی اور یہ نفرت ان کی اگلی نسل میں بھی منتقل ہو چکی تھی۔ ملائکہ کو خان حویلی کے بڑے بیٹے دریاب خان سے محبت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اب یوں تڑپ رہی تھی، کیونکہ اگر سلطان حویلی کے کسی بھی مرد کو پتہ چل جاتا تو یقیناً وہ ملائکہ سلطان کو حویلی میں ہی کہیں دفن کر دیتے۔ ہمیشہ سے یہی چلتا آیا تھا
کہ دشمنیاں مردوں کی ہوتی تھیں اور بھگتنا عورتوں کو پڑتا تھا۔ محمل بھی اپنی بہن کی وجہ سے پریشان تھی۔ دریاب اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا جب ایک ملازم اس کے کمرے میں آیا۔ صاحب، آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں، ملازم نے مؤدب انداز میں کہا۔ دریاب فوراً باپ کے پاس گیا تھا۔ وہ اس وقت انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ اس نے شدت سے اس لڑکی کو چاہا تھا جو کل کسی اور کی ہونے والی تھی۔ اسے کسی پل سکون نہیں مل رہا تھا۔ کل اس کی دستار بندی تھی اور ساتھ ہی اپنی حویلی کی بڑی بیٹی سے نکاح بھی، لیکن اسے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ نہ اسے ولی عہد بن کر دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے کرنے تھے، نہ گاؤں کا سردار بننا تھا۔ اسے اس وقت اگر کچھ چاہیے تھا تو وہ تھی اس کی محبت۔ اسے صرف اپنی محبت چاہیے تھی جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ بڑا فخر تھا ہمیں ہمارے بیٹے پر، لیکن اس محبت نے تمہاری مت مار دی ہے۔ اس کی جانب دیکھتے وہ خفگی سے بولے، مجھے وہ چاہیے بابا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے نکاح میں نہ ملی تو میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا، اور آپ اچھے سے جانتے ہیں میں ایسا ہی کروں گا۔ وہ باپ کے سامنے بے چینی سے پہلو بدلتا بولا، جبکہ اس کا بھائی اس کی حالت سے محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا اپنا بھائی دغاباز نکلا تھا جسے محبت سے نفرت تھی۔ یوسف خان کے 2 بیٹے تھے، دریاب خان اور زریاب خان۔ دونوں میں 1 سال کا فرق تھا۔ بڑا بیٹا دریاب تھا، لیکن زریاب خان اپنے روب دار شخصیت کے باعث بڑا لگتا تھا۔ وہ اپنے خاندان کا سخت ترین مرد مشہور تھا۔ ابھی 29 سال کا تھا، لیکن اس کی شخصیت وڈیروں جیسی تھی جس سے سب مرعوب ہوتے تھے۔ یوسف خان نے بیٹے کو سخت نظروں سے گھورا، وہ دشمن خاندان کی بیٹی ہے دریاب، خبردار اگر اب دوبارہ اس کا نام بھی تمہارے لبوں پر آیا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یوسف خان کہہ کر جا چکے تھے، جبکہ پیچھے دریاب پیچ و تاب کھاتا رہ گیا۔ زریاب اس کے قریب آیا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دل فریب انداز میں بولا، کیسے ہو دریاب خان؟ تمہارے سامنے ہوں۔ دریاب کا لہجہ کمزور سا تھا۔ محبت انسان کو کمزور بنا دیتی ہے، یہ حقیقت آج دریاب کو معلوم ہوئی تھی۔ لگتا ہے ابھی تک تمہاری محبت کا بھوت اترا نہیں، لیکن یقین مانو کل رات کو بالکل بھاگ جائے گا۔ اس نے نکاح کی طرف اشارہ دیا تھا۔ دریاب نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ تم بابا جان کو بنا سکتے ہو، لیکن تم جان بوجھ کر میری مدد نہیں کر رہے۔ مجھ پر الزام مت ڈالو، میں نے ان فضولیات میں پڑھنے کو نہیں کہا تھا۔ اب اگر خود پڑ گئے ہو تو اس جنگ کو اپنے بلبوتے پر لڑو۔ زریاب نے اپنا ہاتھ ہٹایا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ دریاب نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا انجام کیا ہونے والا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ ادھر شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ ملائکہ اپنے کمرے میں ہنوز رو رہی تھی، جبکہ دل خوف سے کپ کپا رہا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی اور اب یقیناً موت اس کا مقدر تھی۔ رات کو جب سب لوگ فنکشن سے فارغ ہوئے تو ملازمہ سب کے لیے چائے لے کر آئی۔ سب لوگ چائے پی کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، جبکہ ملائکہ کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ تقریباً رات کے 3 بجے کا وقت تھا جب وہی ملازمہ جس نے سب کو چائے دی تھی اس کے پاس آئی۔ باجی کام ہو گیا ہے اور صاحب جی باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جی آپ خدا را جلدی کیجیے۔ ملازمہ خود اس وقت خوف سے کانپ رہی تھی۔ ملائکہ نے اپنا بیگ اٹھایا جو وہ پہلے ہی تیار کر چکی تھی، پھر روتے ہوئے وہ کچھ ہی دیر میں حویلی سے بھاگ گئی تھی۔ دریاب خان حویلی کے پیچھے گیٹ پر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ غضب ہو گیا، یہ کیا کر دیا لڑکی تم نے، میرے مولا رحم کرنا۔ صبح ہوتے ہی سلطان حویلی میں کوہرام مچ گیا تھا۔ تائی جان جو صبح ملائکہ کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تھی، مگر وہاں ملائکہ کو نہ پا کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ سب لوگ ہی آج معمول سے ذرا ہٹ کر جاگ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ سب لوگ اٹھنا شروع ہو چکے تھے، لیکن سب لوگ ہی حیران تھے کہ وہ اتنی دیر تک کیسے سوتے رہ گئے۔ ملائکہ حویلی سے فرار ہو چکی تھی۔ تمام ملازمین اور گارڈز نیند کے غلبے سے گرے پڑے تھے۔ ان سب کو چائے میں نیند کی گولیاں ملا کر دی گئی تھیں، جن کی مقدار اتنی ضرور تھی کہ وہ سب چائے پینے کے بعد ہی سو گئے تھے۔ محمل جو ابھی اٹھ کر باہر آئی تھی شور کی آواز پر حیران ہوئی، لیکن جو خبر اسے سنائی گئی تھی اس نے اس کے وجود کو بے جان کر دیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بہن اتنی بڑی بے وقوفی کر سکتی ہے۔ وہ بے یقین تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں گر رہے تھے بلکہ دل ہول رہا تھا۔ اس کی بہن کے ساتھ اب کیا ہونے والا تھا؟ اس کا انداز حویلی کے مردوں کے چہروں پر چھائی سفاکیت اور بربریت سے لگایا جا سکتا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اسے زندہ نہیں چھوڑنے والے تھے، اور جس انسان نے اسے فرار کیا تھا، وہ جس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، وہ نام ہی جلتی پر تیل ڈالنے والا تھا۔ بابا سائیں، آپ ہمیشہ دشمنی میں پہل کرنے سے گریز کرتے ہیں، لیکن ان بے غیرت لوگوں نے آج پھر ہماری عزت پر حملہ کیا ہے۔ میں خانزادوں کو چھوڑوں گا نہیں۔
سارم سلطان غصے سے بپھرا ہوا تھا۔ اس کی آج شادی تھی، کس قدر ذلیل ہو چکا تھا وہ پورے معاشرے میں۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے ہاتھ میں پکڑی گن کی ساری گولیاں سیدھا دریاب خان کے سینے میں اتار دے اور ملائکہ کو ایسی سزا دے کہ اس کی روح تک کانپ جائے۔ وہ ملائکہ کو پسند کرتا تھا اور اسی وجہ سے اس سے شادی کر رہا تھا، لیکن اس نے اس کی عزت کو دو کوڑی کا کر دیا تھا۔ محمل، کیا تم اس بارے میں جانتی تھی؟ تایا جان نے محمل کی جانب دیکھا تو محمل نے تڑپ کر سر نفی میں ہلایا۔ باقی سب کی مشکوک نگاہیں بھی محمل پر ٹکی تھیں۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تایا، مجھے آپ کی محبت کی۔ ابھی وہ روتے ہوئے مزید کچھ کہتی کہ تایا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے چپ کروایا۔ میں جانتا تھا میری جان، تم کبھی اپنے تایا کو دھوکہ نہیں دو گی، کبھی ان کا سر نیچا نہیں ہونے دو گی۔ یہ یقیناً اس بدذات کا اپنی دماغی فطور تھا، تایا نے نہایت غصے سے کہا، جبکہ محمل بہن کے لیے ایسے الفاظ سن کر چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے خود ہی اپنے مقدر میں ضلالت لکھی تھی۔ حویلی میں تمام مہمان موجود تھے جو طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، جس نے مردوں کو مزید تیش دلا دیا تھا۔ دوسری جانب خان حویلی والوں کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ زریاب نیچے آئے تو یوسف خان اسے دیکھ کر اس کی جانب بڑھے۔ جہاں رات سے ہی سب جاگ رہے تھے، وہیں زریاب خان بھرپور نیند لے کر اب نیچے آیا تھا۔ یوسف خان نے اپنے آدمیوں کو دریاب کے پیچھے لگا دیا تھا، لیکن اس کا کوئی نام و نشان اب تک مل ہی نہیں پایا تھا۔ اس کے تمام دوست ہی اس بات سے بے خبر تھے۔ کسی کو امید نہیں تھی کہ دریاب اس قدر جذباتی قدم اٹھا لے گا۔ سب لوگ ہی پریشان تھے۔ اس نے کسی عام گھرانے کی لڑکی کو نہیں بھگایا تھا، بلکہ وہ لڑکی ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور ان کے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی تھی۔ اب وہ یقیناً اپنی غیرت کا بدلہ ضرور لیں گے اور اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ دریاب خان کا بھی سر قلم کر دیں گے۔ حویلی کی عورتوں کو یہی فکر تو کھائے جا رہی تھی۔ زریاب خان، تم اب آ رہے ہو؟ دیکھو تمہارے بڑے بھائی نے کیا گل کھلایا ہے۔ الیکشن سر پر ہیں اور تمہارے بھائی نے ہماری جھولی میں پہلے ہی ہار ڈال دی ہے۔ بیٹے باپ کا فخر ہوتے ہیں، لیکن جانے میرے بیٹے مجھے ذلیل کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں۔ یوسف خان غصے سے گرج رہے تھے، جبکہ زریاب چپ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر دریاب نہ ملا تو وہ ان کی حویلی کے کسی اور مرد کو نشانہ بنائیں گے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان کا پہلا نشانہ زریاب خان ہی ہوگا، لیکن وہ پھر بھی پرسکون تھا۔ آپ نے ناشتہ نہیں کیا بابا جان، اور یقیناً دوائی بھی نہیں لی ہوگی۔ آپ کو اتنی لاپرواہی کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اپنے بابا کا ہاتھ پکڑتا انہیں ڈائننگ ٹیبل پر لایا اور پھر اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروانے لگا۔ وہ ایسا ہی تھا، لاپرواہ، چاہے طوفان ہی کیوں نہ آ جائے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے اگر اس دنیا میں کسی سے غرض تھی تو صرف اپنے بابا جان سے، جن سے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا۔ ان کی صحت پر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ یوسف خان چپ چاپ ناشتہ کرنے لگے تھے، اپنے بیٹی کی عادت اور فکر سے واقف تھے۔ زریاب، وہ دریاب کو مار دیں گے اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، یوسف خان نے بے چینی سے کہا۔ زریاب نے ان کو دوائی دی اور پھر جب بولا تو لہجے میں طنز چھپا تھا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے جو کارنامہ اس نے سر انجام دیا ہے اس کے بعد وہ اسے پھولوں کے ہار پہنائیں گے؟ نہیں بابا جان، اس نے ان کی غیرت پر وار کیا ہے، وہ ہرگز اسے معاف نہیں کریں گے۔ وہ اپنی ازلی سنجیدہ لہجے میں کہہ کر اٹھا۔ کیا تم جانتے ہو وہ کہاں ہے؟ کیا اس سب میں تم نے اس کا ساتھ تو نہیں دیا؟ انہوں نے ایک امید کے تحت پوچھا۔ باقی سب کی نظریں بھی زریاب پر ٹک گئیں۔ آپ سب تو مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے مجھے جانتے ہی نہ ہو۔ آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ میں ایسے کسی بزدلانہ فعل میں اس کا ساتھ دوں گا؟ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا تو سب کی نظریں پھیر گئیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ جلدی مل جائیں گے۔ ان کی بیٹی کو ان کے حوالے کر کے آپ کے بیٹے کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ خیر، آپ لوگ بے فکر رہیں، میرے آدمی ان دونوں کے آس پاس ہی ہیں اور سیاست پر ان کے اس فعل سے زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ سب لوگ اس کی بات پر دہل گئے، جبکہ اس بات پر تو مہر لگ چکی تھی کہ اگلا گدی نشین زریاب ہی ہونے والا تھا۔ اس وقت دونوں خاندانوں میں جیسے سونامی آئی ہوئی تھی۔ دونوں ہی بہت پاورفل خاندان تھے اور یہ معاملہ اتنی آسانی سے دبنے والا نہیں تھا۔ محمل پریشانی سے ٹہل رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی یا تو وہ دونوں کسی کو ملے ہی نہ، یا پھر دونوں خاندانوں کے لوگ انہیں معاف کر کے قبول کر لیں، لیکن یہ دونوں باتیں ہی ناممکن تھی۔ محمل ٹہل رہی تھی کہ اسے خیال آیا کہ آخرکار سب گھر والوں کو چائے دی کس نے، اور پھر اس کے دماغ میں اچانک اس ملازمہ کا آگ سبرا۔ وہ فوراً اس ملازمہ کے پاس گئی جو اسے دیکھتے ہی تھر تھر کانپنے لگی۔ محمل اسے آہستہ سے اپنے کمرے میں لے آئی اور پھر محمل کی نظروں سے خائف ہوتے ہی اس نے ساری داستان سنا دی۔ محمل کو اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، جبکہ اب تو کوئی کچھ بھی کر نہیں سکتا تھا۔
मोहम्मद इस वक्त बिल्कुल बेबस थी। वो अपनी बहन की खातिर कुछ नहीं कर सकती थी। किसी भी वक्त उसकी बहन की तरफ से कोई भी बुरी खबर आ सकती थी। वो सब लोग इस वक्त जिरगे में मौजूद थे। खानदान के बेटे ने हमारी इज्जत पर हमला किया है, हम इसे किसी भी कीमत पर अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये दुश्मनी नस्लों तक जाएगी। हमेशा इंसाफ तभी मिलेगा जब बेटा हमारे सामने हमारे हाथों से कत्ल होगा, वो भी इनका। इब्राहिम सुल्तान की गरजदार आवाज ने सबको दहला दिया था। ज़रियाब पुरसुकून अंदाज में बैठा था, जैसे बात उसके भाई के बारे में नहीं बल्कि किसी और के बारे में हो रही हो। वो चुप हुए तो सबने ज़रियाब की जानिब देखा, जो पुरसुकून अंदाज में टांग पर टांग जमाए बैठा था। वैसे बड़ी ही अजीब बात है सुल्तान साहब, सारा इल्ज़ाम मेरे भाई पर ही डाल दिया। आपकी सिक्योरिटी इतनी नाकारा थी कि कोई भी आपकी बेटी को भगा कर ले गया। आप सब क्या भंग पीकर सो रहे थे? ज़रियाब ने तंजिया लहजे में कहा तो इब्राहिम सुल्तान ने शररबार निगाहों से उसे घूरा। क्या बकवास है ये? हमें ये सब सुनने के लिए यहाँ बुलवाया गया है? सारिम गुस्से से चिल्लाया। बकवास नहीं, सच है। पहले अपने घर की सिक्योरिटी चेक करवाओ, फिर यहाँ आना। ज़रियाब भी गुस्से से बोला। खान साहब, आपका बेटा अब गलत बात कर रहा है। आपके बड़े बेटे ने हमारी बेटी को वरगलाया और फिर उसे भगा कर ले गया। और किसने कहा हमारी बेटी कसूरवार नहीं? हम दोनों को मुर्दा हालत में देखना चाहते हैं। इब्राहिम सुल्तान ने भी गुस्से से कहा। ज़रियाब का अपना दिल चाह रहा था वो अपने भाई को उल्टा लटका दे। इज्जत पर तो वो खुद भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था, चाहे इज्जत अपनी हो या किसी दूसरे की। जिरगे में मौजूद तमाम लोगों ने सुल्तान इब्राहिम को समझाया और खून खराबे से बास रहने को कहा। मामला ख़त्म नहीं हुआ था। खान हवेली वालों ने भारी कीमत अदा की थी, तब जाकर सुल्तान माने थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो दुर्याब को ख़त्म करके ही दम लेने वाले थे। जिरगा ख़त्म हो चुका था, सब जा चुके थे, जबकि मोहम्मद जो चोरी छुपे इस जिरगे में आई थी। ज़रियाब को देखकर उसे एक अजीब सी बेसुकूनी ने घेर लिया था। वो चुपचाप हवेली वापस लौट गई। उसे हवेली के मर्दों से पहले हवेली पहुंचना था। हो ना हो ये ज़रियाब खान जानता है कि उसका भाई कहाँ है। उसने यकीनन हमारी बेटी को मार दिया होगा और अपने भाई को छुपा लिया होगा। सारिम लाउंज में टहलता गुस्से से बोल रहा था, जबकि मोहम्मद जो चोरी छुपे सब सुन रही थी। वो बहन की मौत पर अपनी जगह साकित हो गई। उसने साथ खड़े कज़न से पूछा था, तुम्हें लगता है कि ये ज़रियाब को पता होगा कि वो दोनों कहाँ हैं? उसकी कज़न हमदान ने उसकी जानिब देखा। मुझे तो 100% यकीन है कि उसी ने उन दोनों को कहीं छुपा कर रखा है। बहुत पहुंची हुई चीज़ है वो खान, और उसने किसी को कत्ल नहीं किया होगा, मुझे पूरा यकीन है। हमदान के कहने पर मोहम्मद के दिल में उम्मीद सी जाग गई थी। अब उसे बस किसी भी कीमत पर उस ज़रियाब खान से मिलना था, लेकिन कैसे? वो कमरे में टहलती सोच रही थी जब अचानक उसे बैल्कनी में सुल्ताना खड़ी नजर आई, जो किसी से बात कर रही थी। महमल को पहले दिन से इस मुलाजमा पर शक था। वो चुपके से उसके पीछे जाकर खड़ी हुई। हाँ बख्श, यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। आगे से कुछ कहा गया था। जब वो दोबारा बोली, ज़रियाब साईं तो गुस्से के काफ़ी तेज़ हैं। उन्होंने कुछ किया तो नहीं ना मलाइका बीबी को? वो फिक्रमंदी से पूछ रही थी जब अचानक किसी ने उसके हाथ से मोबाइल उचक लिया। सुल्ताना की जान लबों पर आ गई, लेकिन सामने महमूद को देखकर वो मज़ीद खौफज़दा हो गई। बेबी जी, महमल ने होठों पर उंगली रखी। मुझे तुम्हारे ज़रियाब खान से मिलना है फजल बख्श, महमल ने नहायत ही बेखौफी से कहा तो फजल बख्श हैरान रह गया। लेकिन बेबी जी, आप कैसे मिल सकती हैं उनसे? वो हैरान ही तो था। वो पहचान गया था कि ऐसी जुर्रत कौन कर सकता है। महमल अपने पूरे इलाके में निडर और बेखौफ थी। इस हवेली में वही थी जो बेलचक बेधड़क अंदाज में बात कर सकती थी। मैंने कहा ना, मुझे मिलना है। मेरा नाम महमल सुल्तान है। अपने साईं से कहो कि मुझे उनसे मिलना है। मैं उनसे मिलने उनकी हवेली आ रही हूँ, महमल ने कहा और फ़ोन काट दिया, जबकि सुल्ताना और बख्श दोनों ही अब परेशान हो उठे थे। महमल ने सुल्ताना को कुछ नहीं कहा और वहाँ से चले गए। अब जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। क्या बात है बख्श? बख्श जो परेशानी से ज़रियाब के कमरे के बाहर टहल रहा था, अचानक उसकी आमद पर बौखला गया। वो साईं। बख्श को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताए। ज़रियाब ने उसे अंदर आने को कहा। बख्श अच्छा खासा फंसा था। तुम यहाँ खड़े होकर अच्छे से सोच लो कि क्या कहना है और कैसे कहना है। तब तक मैं शावर लेकर आता हूँ।
زریاب اپنے اصلی سنجیدہ انداز میں کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ بخش بیچارہ واقعی سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کیا بولے۔ کچھ دیر بعد وہ بھیگے بالوں کو تولیے سے رگڑتا باہر آیا تو بخش نے کچھ کہنے کے لیے گلا کھنکارا۔ سر، وہ ابراہیم سلطان کی چھوٹی بھتیجی محمل سلطان آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ بخش نے تھوک نگلتے ہوئے کہا تو زریاب کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیا مطلب ملنا چاہتی ہیں مجھ سے؟ کیوں ملنا چاہتی ہے وہ؟ زریاب نے تعجب سے پوچھا۔ پتہ نہیں سائیں، لیکن آج انہوں نے فون پر واضح پیغام دیا ہے کہ کل وہ آپ سے ملنے حویلی آئیں گی۔ اب وہ کیسے آتی ہیں یہ میں نہیں جانتا۔ زریاب کچھ سوچ کر سر ہلا گیا۔ ٹھیک ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہ محمل بی بی کیا چاہتی ہیں اب۔ زریاب نے بخش کو جانے کا اشارہ کیا اور خود اپنے بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ اس کی سوچوں کا محور محمل سلطان تھی، جس کے بارے میں وہ کافی کچھ سن چکا تھا۔ اس کی بہادری اور نڈر ہونے کے قصے زریاب خان کافی عرصے سے سنتا آ رہا تھا۔ اسے دیکھنے کا اتفاق کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن جتنا اس نے سنا تھا وہ اس لڑکی کی شخصیت سے کافی مرعوب تھا۔ وہ محمل سے ملاقات کا منتظر تھا۔ ادھر محمل نے مکمل پلان تیار کر لیا تھا کہ اسے کیسے جانا ہے۔ اس وقت اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کی حویلی میں یا خان حویلی میں کسی کو بھی پتہ چل گیا تو اس کے ساتھ بہت برا ہوگا، لیکن اسے اپنی بہن کی خاطر زریاب خان سے ملنا ہی تھا۔ اسی وجہ سے وہ آج صبح سے ہی نیچے حویلی والوں کے ساتھ تھی تاکہ رات کو اپنا کام آسانی سے کر سکے۔ رات کو جب وہ سب لوگ کھانا کھا رہے تھے تو تائی جان نے اس کی بے دلی کو نوٹ کر لیا تھا۔ کیا بات ہے محمل بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، تم کھانا نہیں کھا رہی؟ تائی جان نے فکر مندی سے پوچھا تو اس نے باقی سب کو دیکھا جو اپنا کھانا چھوڑ کر اس کے لیے فکر مند ہو چکے تھے۔ وہ سلطان حویلی کی لاڈلی تھی کیونکہ وہ ابراہیم سلطان کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ بس میرے سر میں ذرا درد ہو رہا ہے تائی جان، آج پلیز مجھے کوئی دوا دے دیں تاکہ وہ کھا کر میں اپنے کمرے میں آرام کر سکوں۔ تائی جان اس کی حالت سمجھ رہی تھی۔ بہن کے یوں اچانک بھاگ جانے سے اس کی زندگی پر بھی گہرا اثر پڑا تھا۔ ابراہیم سلطان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور تائی جان نے اسے دوائی دی، جسے لے کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور پیچھے کہنا نہیں بھولی تھی کہ اسے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، وہ اب صبح ہی اٹھے گی۔ اپنے کمرے میں آئی تو وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ جو وہ کرنے جا رہی تھی وہ بہت رسکی تھا، اس کی خود کی جان بھی جا سکتی تھی اور نہ جانے وہ زریاب خان کون ہوگا، کیسا ہوگا، اس کی مدد کرے گا بھی یا نہیں۔ رات کے سائے گہرے ہوتے ہی وہ سلطانہ کے ساتھ حویلی سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ خود بھی اس وقت ملازمہ کے کپڑوں میں تھی۔ بی بی جی ابھی بھی سوچ لیں، وہ بہت سخت گیر ہیں۔ وہ اپنے بھائی دریاب خان سے بہت مختلف ہیں۔ بخش خود کو بھی بہت ڈرتا ہے ان سے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں بہت روب رکھتے ہیں، سب گھر والے بھی بہت ڈرتے ہیں ان سے۔ سلطانہ ابھی بھی اسے سمجھا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں حویلی پہنچ چکی تھیں۔ حویلی بہت خوبصورت اور جدید طرز پر بنی ہوئی تھی اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ زریاب خان کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ اس وقت گھر پر نہیں تھا، لیکن کسی بھی وقت آ سکتا تھا۔ محمل اس کے کمرے میں بیٹھی سانسیں روکے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اتنا بڑا رسک لے لیا تھا اور اس کے نتائج یقیناً بہت خطرناک ہو سکتے تھے۔ زریاب کے کمرے میں آنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ اس معاملے میں تھوڑا پرسکون تھی۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ جب اسی لمحے دروازہ کھلا، کمرے میں نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہی دھیان میں فون پر بات کرتا اندر داخل ہوا۔ محمل کو اس وقت بے تحاشا خوف محسوس ہوا۔ مجھے ہر حال میں یہ الیکشن ہمارے حق میں چاہیے، اسی لیے جو کرنا ہے وہ کیجیے، مجھے کسی قسم کی کوتاہی نہیں چاہیے، وہ کہہ کر فون کاٹ چکا تھا۔ اور پھر جیسے ہی مڑا تو سامنے ہی ملازموں کو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ وہ نقاب سے چہرہ ڈھکے اپنی آنکھیں سختی سے نیچے سانس تک روکے کھڑی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ خوف کے مارے محمل کی رنگت سفید پڑ چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ کسی کو کچھ کہتا وہ آگے بڑھی۔ اس کے چہرے کے سخت تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے کسی کا کمرے میں آنا کس قدر ناگوار گزرا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میری بات تو سن لیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتی اسے پیچھے کرتی دروازہ اندر سے لاک کر چکی تھی، جبکہ زریاب حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پلیز میری بات سنیں، میں یہاں بس آپ سے مدد مانگنے آئی ہوں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ وہ اچھی خاصی گھبرا گئی تھی۔ اس کا چہرہ ابھی بھی نقاب سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن اس کی خوبصورت آنکھیں قاتلانہ تھی، جس میں کاجل کی گہری لکیر کھینچی گئی تھی۔
زریاب خان اس کے جڑے ہاتھوں کو دیکھتا اس کی بات سننے کو تیار ہو گیا تھا۔ کون ہو تم؟ زریاب نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ زریاب کی نگاہیں اس کی نگاہوں سے ٹکراتی اسے مزید خوف زدہ کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اب کپ کپانے لگے تھے۔ زریاب صوفے پر جا کر بیٹھا اور حیران تھا کہ یہ کون تھی جو اپنے انجان سے بے پرواہ اس کے کمرے تک پہنچ چکی تھی۔ میرا نام محمل سلطان ہے، محمل نے بتایا تو زریاب کی آنکھوں میں ابھرتی ناگواری اس نے واضح محسوس کی تھی، جس بات نے اسے عجیب سے احساسات سے دوچار کیا تھا۔ ویسے سلطان خاندان کے مرد بڑے غیرت مند بنتے ہیں، لیکن میرے خیال سے اپنے گھر کی عورتوں پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ زریاب نے کھینچ کر جیسے اس کے منہ پر تماچا دے مارا تھا۔ محمل نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، جبکہ زریاب کی سیاہ آنکھوں نے بڑی دلکشی سے وہ منظر اپنی آنکھوں میں قید کیا تھا۔ میرے گھر کے مردوں کو نہیں پتا کہ میں یہاں ہوں۔ وہی تو، کیسے بے غیرت مرد ہیں جنہیں اپنے گھر کی عورتوں کی خبر ہی نہیں ہے۔ مجھے آپ کو اپنے گھر کے مردوں کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں دینا، میں یہاں آپ سے ریکویسٹ کرنے آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں میری بہن آپ کے پاس ہے، پلیز ایک مرتبہ مجھے میری بہن سے ملوا دیں، پلیز، محمل نے منت کرتے ہوئے کہا۔ زریاب نے بغور اس کو دیکھا جو ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ تمہاری بہن بالکل محفوظ ہے، لیکن میں فی الحال اسے کسی سے نہیں ملوا سکتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی جانب بڑھا اور اس کی چادر کا پلو ہٹاتے ہوئے اس کے پرس سے پسٹل نکال کر اس کے ماتھے پر ٹکا دیا۔ محمل کے خوف سے جان نکلنے والی ہو گئی۔ یہ مجھے مارنے کے لیے لائی تھی؟ مجھے سلطان حویلی کے مردوں سے اس قدر بزدلانہ فعل کی امید نہیں تھی۔ خود میرا مقابلہ نہیں کر سکے تو اپنے گھر کی عورت کو بھیج دیا مجھے ختم کرنے کے لیے۔ لیکن افسوس، وہ یہ بھول گئے تھے کہ زریاب خان چیل کی نگاہ رکھتا ہے، جس کے علاقے میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اسے تم جیسی چھوٹی سی لڑکی کیسے مارے گی؟ وہ گیا اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ نہیں، یقین مانو، یہ صرف میں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھی تھی، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور نہ ہی مجھے میرے گھر کے مردوں نے بھیجا ہے، پلیز میری بات کا یقین کرو۔ زریاب کے سگریٹ کی وجہ سے محمل کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ اسے سگریٹ سے الرجی تھی اور اسی وجہ سے اب اس کا کھانس کر برا حال ہو رہا تھا۔ سچ بتاؤ مجھے، ابراہیم سلطان نے بھیجا ہے نا تمہیں یہاں مجھے مارنے کے لیے؟ وہ غصے سے بولا تو درد کے مارے محمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زریاب نے سختی سے اس کا جبڑا دبوچا ہوا تھا۔ نہیں، پلیز میری بات کا یقین کرو، مجھے کسی نے نہیں بھیجا۔ تایا سائی کو تو معلوم بھی نہیں ہے کہ میں یہاں ہوں، میں بس اپنی بہن سے ملنا چاہتی ہوں، اور تم وہ واحد راستہ ہو جو مجھے اس تک لے جا سکتا ہے، اسی وجہ سے میں تم سے ملنے آئی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، جبکہ زریاب کو اس کی کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سگریٹ کا دھواں اور کچھ نقاب کی وجہ سے محمل کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ اس سے پہلے زریاب مزید کچھ کہتا، محمل کا سر بری طرح سے گھوما تھا اور وہ آنکھوں کے آگے چھائی دھند کی وجہ سے بے ساختہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر گہرے گہرے سانس لینے لگی، لیکن اسے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ زریاب کچھ سمجھ پاتا، وہ اس کے ہاتھوں سے پھسلتی ہوئی فرش پر جا گری۔ اس کا وجود جیسے بے جان ہو گیا تھا۔ زریاب جو اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا، اچانک ہوئی افتاد پر خود بھی بوکھلا گیا۔ وہ فوراً نیچے بیٹھا اور اس کے چہرے کو تھپتھپانے لگا۔ اس کا چہرہ حد درجہ سرخ ہو چکا تھا، آنکھوں سے متواتر پانی نکل رہا تھا۔ وہ حسین نہیں تھی، وہ تو حسن آتش تھی۔ زریاب کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹک سی گئی تھیں۔ اس نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے دل نے جیسے اعتراف کیا تھا۔ اسے جب ہوش آیا تو اس نے خود کو کسی انجان جگہ پر پایا۔ اس کی نظر اپنے پاس بیٹھی سلطانہ پر پڑی۔ سلطانہ، یہ کہاں ہے ہم لوگ، اور تم رو کیوں رہی ہو؟ بی بی جی، میں نے آپ سے کہا تھا نا، زریاب خان بہت ظالم انسان ہے، وہ ہمیں نہیں بخشے گا، اور ہمارے علاقے والوں سے تو وہ نفرت کرتے ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں بی بی جی، وہ بہت زیادہ غصے میں ہے، انہوں نے بخش کو بھی بہت مارا ہے بی بی جی۔ سلطانہ مسلسل رو رہی تھی۔ بی بی جی، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پلاننگ کے ساتھ ان کی حویلی میں آئے تھے انہیں مارنے کے لیے۔ یہ کیا فضول بات ہے، جب ایسا کچھ ہے ہی نہیں، اور یہ تو بہت غیرت مند تھا، اب کہاں گئی اس کی غیرت؟ خود کسی کی بیٹی کو اغوا کر کے لایا ہے، صرف بلا وجہ تم مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ محمل اپنی ازلی نڈر انداز میں واپس آ چکی تھی۔ وہ غصے سے بولی، یہ جانے بغیر کہ وہ شخص اندر آتا سب کچھ سن چکا تھا۔ وہ مڑی تو سامنے زریاب خان کھڑا تھا۔ سلطانہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ محمل غصے سے اسے گھور رہی تھی۔
شکر ہے کہ اب بھی تمہارے گھر کے مردوں کی طرح بے غیرت نہیں جو خود گھر میں بیٹھے اور گھر کی عزت اور اس کی جان کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ زریاب تنزیہ بولا تو محمل کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ بہت ہو گیا تمہارا، اب میں اپنے گھر کے مردوں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گی، سمجھے تم؟ میں تمہیں صاف لفظوں میں بتا چکی ہوں کہ میں اپنی بہن کے لیے تم سے ملنے آئی تھی، بس اتنی سی بات ہے اور یہی حقیقت۔ جبکہ اسی وقت سے باہر سے سلطانہ کی چیخوں کی آواز آئی تھی۔ خدا کا خوف کرو، کچھ رحم کرو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ زریاب کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا جسے محمل دیکھ نہیں پائی تھی۔ اس کا سارا دھیان باہر کی جانب تھا۔ زریاب کو بھی معلوم ہوا کہ اس کے چچا آلیان پر جان لیوا حملہ ہوا ہے اور یقیناً کروانے والے سلطان ہی تھے۔ اسی وجہ سے وہ اس وقت آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ اسے اپنی فیملی بہت عزیز تھی۔ تم نے یہاں آ کر بہت غلط کیا ہے مس محمل سلطان۔ اب میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تمہارے وہ تایا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس کی طرف بڑھتا ہوا عجیب سے انداز میں بولا، خبردار خبردار، اگر تم نے مجھے ذرا سا بھی ہاتھ لگایا تھا تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ مجھے کمزور مت سمجھنا، میں تم جیسوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ محمل اسے اپنے قریب آتا دیکھ غصے سے چلائی تھی۔ زریاب کی آنکھوں سے نکلتی چنگاریاں اس وقت محمل کو بھی نگل جانے کو تیار تھی۔ وہ جو فیصلہ کر چکا تھا اب اس میں نرمی برتنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پلیز مجھے جانے دو۔ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ محمل کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اب بحفاظت یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اسے سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں کی رنگت بہت خطرناک لگ رہی تھی۔ اگر یہاں سے جانا چاہتی ہو تو تمہیں ابھی اور اسی وقت مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ محمل کے سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم گھٹیا انسان، میں یہ کبھی ہونے نہیں دوں گی۔ محمل غصے سے چیخے، تو ٹھیک ہے پھر ساری زندگی اس ایک کمرے میں قید ہو کر گزار دو۔ تمہارے گھر والے جیسے ایک بیٹی کے بھاگ جانے کی وجہ سے بدنامی سہ رہے ہیں، دوسری کی بیٹی کے بھاگنے پر بھی یقیناً موت کو گلے لگا لیں گے۔ زریاب نے تحمل سے کہا۔ محمل اس کی بات سن کر ساکت رہ گئی۔ اگر یہ نکاح ہو جاتا تو یقیناً یہ شخص اس کے ذریعے اس کے گھر والوں کا جینا حرام کر دیتا، لیکن اگر وہ نکاح نہ کرتی تو اس کے گھر والے اس کی غیر موجودگی میں یقیناً کوئی اقدام، انتہائی قدم اٹھا سکتے تھے۔ وہ بری طرح پھنسی تھی اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ محمل سلطان سے محمل زریاب خان بن چکی تھی۔ نکاح کے بعد وہ بہت زیادہ روئی تھی۔ اس کے تایا سائی نے ان دونوں بہنوں کو بالکل بیٹیوں کی طرح رکھا تھا۔ پہلے ملائکہ کی وجہ سے وہ لوگوں سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے، لیکن جب انہیں محمل کے نکاح کا پتہ چلتا تو یقیناً اس کے بعد تو وہ جینے کے قابل ہی نہ رہتے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ زریاب کو واپس اسی کمرے میں داخل ہوتے اور دروازے کو لاک کرتے دیکھ محمل کی جان ہوا ہوئی تھی۔ اب کیوں آئے ہو تم یہاں؟ جو تم چاہتے تھے وہ ہو چکا، اب جانے دو مجھے یہاں سے۔ وہ خوف کو دباتی غصے سے بولی۔ بیوی کے پاس آنے کے لیے شوہر کو وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، زریاب عجیب سے لہجے میں بولا تھا۔ اس کا تو انداز مخاطب ہی بدل گیا تھا۔ میرے قریب مت آنا۔ وہ بیڈ کے ساتھ لگی اسے قریب آنے سے منع کر رہی تھی۔ ویسے تمہاری منہ دکھائی تو بنتی ہے، تو قریب نہیں آؤں گا تو منہ دکھائی کیسے دوں گا؟ زریاب اس کے کانفیڈنس سے امپریس ہوا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے جانے دو پلیز۔ جو تم چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ اگر میرے گھر والوں کو میری غیر موجودگی کا پتہ چل گیا تو وہ لوگ ٹوٹ جائیں گے، پلیز مجھے جانے دو۔ وہ اب روتے ہوئے التجائیں کر رہی تھی۔ وہ لڑکی دھوپ چھاؤں کی طرح تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا چہرہ دیکھ چکا ہے، اسی وجہ سے دوبارہ نقاب کیے ہوئے تھے۔ اپنا چہرہ دکھاؤ، زریاب نے سخت لہجے میں کہا، جبکہ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تم بہت ضدی ہو، لیکن تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ تمہارا شوہر تم سے بھی زیادہ ضدی ہے۔ اس کی دونوں کلائیوں کو جگڑتا ایک لمحے میں اس کا نقاب الٹ چکا تھا۔ اس کی تپش زدہ سانسیں محمل کی سانسوں سے الجھنے لگی۔ ہاتھ قید ہونے کی وجہ سے محمل شرم سے پانی پانی ہوتی آنکھوں کو سختی سے میچ گئی تھی۔ دوسری جانب وہ نگاہیں ہٹانے کا قابل نہیں رہا تھا۔ آنکھوں کو سختی سے میچے لرزتے ہونٹوں کے ساتھ وہ سادگی میں بھی کمال کا حسن رکھتی تھی۔ بنا کسی پردے کے اس کا خوبصورت چہرہ زریاب کی نظروں کے سامنے تھا۔ اگر انہوں نے تمہیں نہیں بھیجا، پھر بھی میری طرف سے دشمنی کی یہ نئی شروعات انہیں مبارک ہو، زریاب کہتے ہوئے جھکا تھا اور اس کی خوبصورت گردن پر اپنے انتقام کی پہلی جارحانہ مہر ثبت کر چکا تھا۔ محمل کو اپنے وجود میں درد کی ایک لہر اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ شدت سے رو دی تھی۔
اس کی رنگت ناقابل یقین حد تک سرخ ہو چکی تھی۔ زریاب پیچھے ہوا تو وہ غم و غصے کے باعث آنکھیں میچے رو رہی تھی۔ اس کے دل نے شدت سے چاہا تھا کہ اب اس کے ہاتھ میں پسٹل ہوتا تو وہ اس شخص کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیتی۔ زریاب نے اس کی شال اس کے گرد اوڑھائی تھی۔ امید ہے تمہیں یہ پہلا تحفہ بہت پسند آیا ہوگا۔ محمل نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی گردن اب بھی جل رہی تھی۔ محمل نے اسے اپنے ہاتھوں سے دھکا دیا لیکن وہ ناکام ہو گئی۔ زریاب نے اس کی کمر میں بازو حائل کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اپنے مزاج کو جتنا جلدی بدل لو گی تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اسے دھیرے سے باور کرواتا وہ اس کی مخصوص نس دباتا اسے ہوش و خرد سے بیگانہ کر گیا تھا۔ دوبارہ جب محمل کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھی اور سب لوگ اس کے ارد گرد کھڑے اس کے لیے پریشان تھے۔ کچھ پل لگے تھے اسے سب دوبارہ یاد آنے اور سمجھنے میں، لیکن پھر جیسے اس کا دماغ کام کرنے لگا تھا سب کے چہروں پر اس کے لیے پریشانی تھی۔ اس کا مطلب تھا گھر میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ ایک مرتبہ پھر وہ اپنی بے بسی پر شدت سے رو دی۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت غلط کر چکی تھی۔ تائی جان نے اس کی حالت کی وجہ سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا جبکہ باقی سب بھی پریشان تھے۔ رات کو وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ موبائل میں محمل کا نمبر اس کے نام کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال ملا دی تھی جبکہ دوسری طرف سے کال نہیں اٹھائی گئی۔ محمل کے پاس اس کا نمبر سیو تھا جو اس نے ہی سلطانہ کے ذریعے کروایا تھا، لیکن محمل نے اس کی کال نہیں اٹھائی تھی۔ زریاب کا غصے سے برا حال تھا۔ یہ لڑکی اس کی کال نظر انداز کر کے بہت بڑی غلطی کر رہی تھی۔ زریاب خان کو نظر انداز کرنے والا ابھی اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا تھا۔ میری کال نہ اٹھا کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے محمل زریاب خان۔ تم ابھی اپنے شوہر کو ٹھیک سے پہچان نہیں پائی ہو۔ کل تم خود مجھ سے ملنے آؤ گے۔ میری موت کی دعائیں کرنے کا بہت شوق ہے نا تمہیں؟ تمہارے ساتھ یہ کھیل کھیلنے میں بہت مزہ آئے گا مسز زریاب خان۔ وہ تصور میں اس سے مخاطب تھا۔ جانے کیوں اس کی آنکھوں کے سامنے سے وہ پری بہ کر جا ہی نہیں رہی تھی۔ اگلے دن اس نے سلطان ہاؤس میں پولیس بھیج دی تھی۔ جس گن سے اس کے چچا علیان پر فائرنگ ہوئی تھی وہ گن اسی جگہ سے ملی تھی، جبکہ محمل حیران رہ گئی تھی کہ کل یہ گن تو زریاب کے پاس ہی رہ گئی تھی، جبکہ سارم غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے لا کر میں چیک کیا تو وہ بھی ساکت رہ گیا کیونکہ گن وہاں ہوتی تو اسے ملتی۔ محمل کے سامنے ہی اس کے تایا سائیں کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی، جبکہ محمل کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ شخص جس نے اسے باپ سے بڑھ کر چاہا آج وہ شخص اس کی وجہ سے اتنی بدنامی سہ رہا تھا۔ سارم کا غصے سے برا حال تھا جبکہ محمل نے اپنے کانپتے وجود کو بمشکل گھسیٹا اور کمرے میں آئی۔ ہاتھوں میں موجود فون سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ویڈیو کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ زریاب جو اپنے گھر میں آج جشن منا رہا تھا کیونکہ اس کے بابا کو سیٹ مل چکی تھی اور ابراہیم سلطان اس مرتبہ بہت برے طریقے سے ہار چکے تھے۔ اس نے جیسے ہی موبائل پر محمل کی کال دیکھی تو وہ فوراً اپنے کمرے میں آ گیا اور اب کال ریسیو کرتے وہ محمل کو دیکھ رہا تھا۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا انسان نکلے ہو زریاب خان، وہ روتے ہوئے چلائی تو زریاب خان کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ اٹس اوکے میری جان، آج میں بہت خوش ہوں، اسی وجہ سے آج تمہاری ہر غلطی معاف ہے۔ لیکن وہ کیا ہے نا کہ جانے دل تمہارا دور دور سے چلانا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ اس وقت میں اپنی کامیابی اپنی بیوی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس وقت تمہاری شدید طلب محسوس ہو رہی ہے۔ وہ نہایت ہی دل فریب انداز میں بول رہا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، میں بیوی نہیں ہوں تمہاری، تم نے زبردستی نکاح کیا تھا مجھ سے، وہ غم اور غصے کی شدت سے چلائی۔ نکاح تو نکاح ہوتا ہے یار، زبردستی ہو یا رضامندی سے۔ وہ اس وقت جیت کے نشے میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ مقابل کے لہجے میں غصہ اور غم کے درمیان فرق ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ محمل آج پہلی مرتبہ اس قدر ٹوٹ چکی تھی کہ اسے اپنا وجود زخموں سے چور ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کال کاٹ دی تھی اور پھر وہ اپنے بستر پر گرتی بری طرح سے رو دی تھی۔ 15 دن گزر چکے تھے جبکہ ابراہیم سلطان کو اسی دن رہا کر دیا گیا تھا۔ زریاب کا مقصد پورا ہو چکا تھا اور ابراہیم سلطان بھی خاموش ہو گئے تھے، لیکن اس سچ میں اگر سب سے زیادہ کسی کا نقصان ہوا تھا تو وہ تھی محمل سلطان۔ وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ ہی اب وہ ہنستی کھیلتی تھی۔ حویلی میں جیسے سناٹا چھایا رہتا تھا، ایسا تھا جیسے اس حویلی میں اب کوئی محمل رہتی ہی نہ ہو۔ ابراہیم سلطان، تائی جان، سب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی
کہ وہ ٹھیک ہیں، کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن جو دکھ وہ اپنے اندر پال چکی تھی اس کا کیا کرتی؟ پچھلے 15 دنوں سے زریاب بھی بہت بے چین تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی محمل سے بات کرنے کی، لیکن اس کی بات نہیں ہو پائی تھی۔ وہ خود بھی اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اسے اس لڑکی سے اتنی انسیت سی کیوں ہو رہی تھی۔ سلطانہ کا نمبر بھی بند جا رہا تھا، جبکہ وہ بخش کے ذریعے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن اسے کسی طور محمل تک پہنچنے کا راستہ نہیں مل پا رہا تھا۔ آج صبح سے ہی زریاب کو عجیب سی بے سکونی نے آن گھیرا تھا۔ وہ ہر حال میں محمل سے ملنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اپنی حویلی سے ایک ملازمہ کو سلطان حویلی بھیجا، جو اپنی جان جوخم میں ڈال کر وہاں پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ محمل کے کمرے میں گئی تو محمل اسے کچھ نہ سمجھی سے دیکھنے لگی۔ کون ہو تم؟ محمل کے کمرے میں سلطانہ کے علاوہ کسی ملازمہ کو آنے کی اجازت نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ اسے دیکھ کر حیران تھی۔ جی بی بی جی، مجھے زریاب سائی نے یہاں بھیجا ہے، آپ پلیز ان سے بات کر لیں۔ ملازمہ نے اپنے ہاتھ میں موجود موبائل اس کے ہاتھ میں تھمایا جہاں زریاب کی کال چل رہی تھی۔ ملازمہ دروازے کے باہر جا کر کھڑی ہو چکی تھی، جبکہ محمل کے وجود میں جیسے شرارے دوڑ گئے تھے۔ کیا ہے؟ کیوں مرے جا رہے ہو تم مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ محمل نے جیسے ہی فون کان سے لگایا وہ غصے کی شدت سے پھٹ پڑی، جبکہ دوسری جانب زریاب کے دل کے نہا خانوں میں جیسے ٹھنڈک سی اتر گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ شکر ہے تمہاری آواز تو سننے کو ملی، زریاب نے گہری سانس فضا کے سپرد کرتے ہوئے کہا تو محمل شدت سے رو دی۔ اسے اس پوری دنیا میں اگر کسی سے شدید نفرت تھی تو وہ زریاب خان تھا، جبکہ اس کے یوں رونے پر زریاب فوراً سیدھا ہوا تھا۔ کیا بات؟ تم رو کیوں رہی؟ جانے کیوں زریاب کو اس کا رونا ایک اندیکھی سی تکلیف میں دھکیل گیا تھا۔ میرے مقدر میں تو رونا ہی لکھ دیا گیا ہے زریاب خان، میرے رونے کی وجہ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میرا غرور، میرا مان، میری ہنسی، میرا وقار، سب کچھ۔ وہ رو رہی تھی اور شدت سے رو رہی تھی۔ اس کا دل اس وقت کسی زخمی پرندے کی مانند پڑپڑا رہا تھا۔ زریاب نے حیرت سے اس کی باتیں سنی تھی۔ وہ اس وقت بے حد ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے محمد؟ مجھے بتاؤ، کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ زریاب کا لہجہ خود بخود نرم ہو گیا تھا۔ اسے محمل کا رونا تکلیف دے رہا تھا۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے تم سے آزادی چاہیے، پلیز مجھے اس بے نام رشتے سے آزاد کر دو، وہ روتے ہوئے بولی، جبکہ زریاب کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ خبردار اگر تم نے آج کے بعد یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے بھی تو تم میری بیوی ہو، اب سردار زریاب خان کی بیوی، اب تم مرتے دم تک میری ہی رہو گی۔ زریاب نے کہا تو پھر ٹھیک ہے، میرے مرنے کے بعد تو تمہارا بدلہ پورا ہو جائے گا نا، اب جلد ہی تمہیں میری موت کی خبر مل جائے گی زریاب خان، اس نے روتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ رات کا وقت تھا اور محمل موبائل ملازمہ کو پکڑاتی دروازہ اندر سے بند کرتی، وہیں دروازے کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی اور پھر وہ شدت سے رو دی تھی۔ زریاب بے جان ہاتھوں میں موبائل پکڑے کھڑا تھا۔ آج سے پہلے اس نے محمل کی آواز میں اس قدر دکھ اور تکلیف محسوس نہیں کی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ اس کا دماغ جیسے معاف ہونے لگا تھا، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ محمل سلطان کی کھڑکی پر موجود تھا۔ سلطانہ اور بخش کے ذریعے وہ یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے کھڑکی سے اندر چھلانگ لگائی اور چاروں اور نظریں دوڑائیں تو اسے وہ دشمن جان دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے نیچے بیٹھی نظر آئی۔ وہ شاید اب تک رو ہی رہی تھی۔ زریاب اس کے پاس گیا اور اسے بازوؤں میں بھرتے ہوئے نہایت ہی آہستگی سے بیڈ پر لا کر بٹھایا، جبکہ محمل کا وجود جیسے سن ہو گیا۔ وہ بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شخص کو اپنے کمرے میں دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ وہ دبی دبی آواز میں بولی۔ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے اپنی؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ بکھرے بال، سوجی آنکھیں، سوگوار چہرہ۔ وہ اس وقت قابل رحم لگ رہی تھی اور زریاب کو اپنے دماغ کی شریانیں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم جاؤ یہاں سے، کیوں میرا تماشا بنانے پر تلے ہوئے ہو؟ جاؤ یہاں سے، محمل ہذیانی انداز میں چیخا، جبکہ زریاب نے آہستگی سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ یقیناً اس وقت کسی ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ کیا ہوا میری جان؟ کیوں ایسے بیہیو کر رہی ہو؟ تم تو ہمیشہ لڑنے جھگڑنے کو تیار رہتی ہو، تو آج یہ شیرنی سے بھیگی بلی کیوں بن گئی ہو؟ مجھے بتاؤ نا، کیا بات پریشان کر رہی ہے تمہیں؟ زریاب اب کی محبت سے پوچھ رہا تھا۔ تم نے یہ حال کر دیا ہے میرا، ہر وقت ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میرا اور تمہارا نکاح ہو چکا ہے
تو मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा, हर कोई मुझे ही गलत समझेगा। मैं ताया साईं की नज़रों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती। क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। वो एक मर्तबा फिर रोने लगी थी। ज़रियात ने बेबसी से उसकी जानिब देखा। वो ना चाहते हुए भी इस लड़की से मोहब्बत कर बैठा था जो उसकी बीवी के ओहदे पर फाइज थी। तुम मुझे अभी इसी वक्त तलाक दे दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, किसी को पता नहीं चलेगा, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी आसान कर दो, अब के वो उसकी मिन्नत करते हुए बोली। तो ज़रियात ने उसकी बात पर गुस्से से उसकी जानिब देखा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि ये लफ्ज़ दोबारा अपनी ज़बान पर ना लाना। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, और किसी के बाप में भी जुर्रत नहीं है कि सरदार ज़रियाब खान की बीवी के किरदार पर उंगली उठाए या उससे नफरत कर सके। लेकिन आज मैं ये तमाम फासले मिटा दूंगा ताकि तुम दोबारा गलती से भी ऐसा कुछ ना सोचो। ज़रियाब गुस्से में वो कदम उठा चुका था जो शायद वो कभी सोच भी नहीं सकता था। वो दोनों के दरमियान तमाम फासले ख़त्म करता, अपना रिश्ता मुकम्मल कर गया, जबकि महमल मज़ाहमत भी ना कर पाई। मैंने हमारा रिश्ता मुकम्मल कर दिया है महमल, और बहुत जल्द मैं पूरी इज्जत से तुम्हें रुखसत करवा कर ले जाऊंगा। उसके माथे पर बोसा देते हुए बोला। महमल ने उसका हाथ बुरी तरह से झटक दिया। नफरत है मुझे तुमसे ज़रियाब खान, शदीद नफरत करती हूँ मैं तुमसे, और ख़बरदार जो आज के बाद तुम मुझे कभी नज़र भी आए या तुमने मुझसे रब्ता करने की कोशिश की, मैं ख़ुद को ख़त्म कर लूँगी। वो गुस्से से रोते हुए चिल्लाई, जबकि ज़रियाब उस वक्त कुछ न कह सका और चुपचाप वहाँ से चला गया, जबकि महमल अपनी ज़िंदगी पर मातम करने के अलावा कुछ कर ना सकी। वक्त गुजरता गया, महमल दिन ब दिन मज़ीद निढाल होती गई, लेकिन ज़रियाब को अपने पास भी फटकने न दिया। सुल्ताना की ज़बानी वो सुन चुका था कि महमल ठीक नहीं, लेकिन वो उसकी वजह से उससे दूर था, और एक दिन वो बेहोश हो गई। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो जो खबर उसके घर वालों को मिली थी, उसने जैसे सबके पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। ज़रियाब को भी सुल्ताना ने बता दिया था, इसी वजह से उसने उसी वक्त यूसुफ खान से बात की। पहले तो कई लम्हे वो शाहिद की कैफियत में थे, लेकिन फिर बेटे की मोहब्बत के आगे मजबूर हो गए। ज़रियाब जैसे ज़रियाब ने ही पनाह गा दी थी, उसे भी वापस ले आया था, क्योंकि कहीं न कहीं ज़रियाब जानता था कि वो गलत नहीं था। अगर ज़रियाब उसकी मदद कर देता तो शायद वो इस मुसीबत में मुब्तला ना होता। मलाइका को देखकर शायद उसकी ज़िद्दी बीवी मान जाती, वो सबको मना लेगा, उसे यकीन था, लेकिन वो अपनी बीवी को कभी नहीं मना पाएगा, वो ये भी जानता था। इसी वजह से उसने मलाइका और दरियाब को सब बता दिया था। दरियाब तो उसकी हालत पर खुद भी हैरान और परेशान था, लेकिन फिर वो समझ गया था कि मोहब्बत शय ही ऐसी है जो अच्छे अच्छों को सीधा कर देती है, जैसे महमल की मोहब्बत ने ज़रियाब खान को कर दिया था। वो आज किसी भी कीमत पर अपनी बीवी को मनाकर तमाम रिश्ते उस्तवार करके उसे घर लाना चाहता था। ज़रियाब खान अपने बाप और चचा के साथ वहाँ मौजूद था। ज़रियाब और मलाइका भी उनके पीछे ही थे। ज़रियाब ने सारी सच्चाई बताई थी कि महमल का कोई कसूर नहीं था। वो महमल से मोहब्बत करने लगा था, और उससे दूर होने का खौफ उस पर इस कदर हावी हुआ कि वो हमेशा हमेशा के लिए उसे अपना बना चुका था। इब्राहिम सुल्तान सच्चाई जानकर सोफे पर ढह से गए, जबकि मलाइका खड़ी आंसू बहा रही थी। ज़रियाब इब्राहिम सुल्तान के पास आया और उनके सामने पंजों के बल बैठ गया। सारिम और वहाँ मौजूद तमाम लोगों ने हैरत से उसे देखा। वो ज़रियाब खान जिसका रोब और तनतना इस कदर था कि उसने झुकना सीखा ही नहीं था, वो आज हैरत अंगेज तौर पर इब्राहिम सुल्तान के सामने पंजों के बल बैठा हुआ था। मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन हमारी ख़ानदानी दुश्मनी ने आज तक हम दोनों ख़ानदानों को सिवाय दुख के और कुछ नहीं दिया। मैं जानता हूँ मैंने गुस्से में बहुत गलतियाँ की हैं, इसी वजह से मैं छोटा होने के नाते आपसे माफ़ी मांगता हूँ और अपनी बीवी को अपने साथ ले जाने की इजाज़त चाहता हूँ। अपने गांव का सरदार होने के नाते मैं आज आपसे इस दुश्मनी को ख़त्म करने की दरख्वास्त करने आया हूँ। प्लीज़ हम सबको माफ़ कर दीजिए और मलाइका और मोहम्मद को अपनी दुआओं में रुखसत कीजिए। मलाइका ये गलत कदम कभी ना उठाती अगर उसे घर वालों की सपोर्ट हासिल होती। मोहब्बत गुनाह नहीं, लेकिन हमने उसे गुनाह बना दिया। ज़रियाब ने नहायत ही मौदबाना अंदाज में कहा, तो ना चाहते हुए भी सब उसकी बात पर इत्तफाक कर गए, क्योंकि दुश्मनी की वजह से उनके बच्चों ने हमेशा गलत कदम उठाए। इब्राहिम सुल्तान अपनी जगह से उठे और मलाइका को अपने पास बुलाया। वो फौरन दौड़ती हुई उनके सीने से जा लगी, जबकि महमल को भी उन्होंने सीने से लगा लिया। वो दोनों शिद्दत से रो रही थी, माहम उनको देखकर अजीब कैफियत का शिकार थी।
وہ ہمیشہ سے اپنے باپ کے قریب رہنا چاہتی تھی، لیکن محمل اور ملائکہ کو ابراہیم سلطان نے ہمیشہ قریب رکھا تھا، جبکہ وہ ماہم سے بھی اتنی ہی محبت کرتے تھے۔ لیکن ماہم بلا وجہ ہی حسد کا شکار ہو گئی تھی۔ غم اور مایوسی کے بادل چھٹ چکے تھے، اور ٹھیک 2 دن بعد ہی محمل اور ملائکہ کی رخصتی پورے دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ دونوں گاؤں کے لوگ بے تحاشا خوش تھے، کیونکہ برسوں کی دشمنی ختم ہو چکی تھی۔ زریاب نے اپنی تمام غلط رویوں کی معافی محمل سے مانگی تھی، اور اس نے زریاب کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس نے اس کی بہن کو محفوظ پناہ دی تھی اور ان کی حفاظت کی تھی۔ وہ زریاب سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔